ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. آپ کی طرف چلتا ہوں. فوزیہ، ویسے اگر پریزیڈنٹ جو ہیں، ٹھیک ہے یہ بات کلیئر ہوگی، ویسے نئی بات ہے، مطلب ہم سب کے لیے نئی بات، پتہ نہیں کتنے ویورز کے لیے نئی، میرے لیے ٹوٹلی نہیں ہے. نہیں، لیکن روز یہ چھپ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی نے ان کانسٹیٹیوشنل کا چلیں اس میں نئی چیز، کسی نے ایک ورڈ نہیں کہا کہ انکانسٹیٹیوشنل. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم دبے الفاظ میں پی ایم ایل این سے آئی ہمیشہ آواز کے. دیکھیے جی کھل کے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے کہ دیکھیں میں اس سے بڑا سٹینڈ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ملتے ہوئے، ہماری پارٹی کے اندر بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں ملنے جائیں گے جب تک وہ چیئرپرسن بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے آپ کی جو روایات ہیں، جو جس طریقے سے ملک چلتے ہیں اسی طریقے سے چلانا ہے، یا ہم نے مرضی کر لینی ہے کہ اب میں اس سے تھوڑا سا میں سمجھ گیا، اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اگر اسے کہتے ہیں صدر جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آ جاتی ہیں 18th امینڈمنٹ کی، 17th امینڈمنٹ کی پاورز ختم ہو جاتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے پاور ڈائنامکس میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ تو پڑے گا. ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم روایت پرست نہیں ہیں، ہم روایت شکن ہیں. ہم ان میں سے ہیں جو روایتوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں کہ وہ روایت شکن ہیں. وہ آؤٹ آف دا باکس ان کی تھنکنگ ہے. وہ جو رن آف دا مل یہاں پر اپروچز ہیں اس کو فالو کرنے کو نہیں تیار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 5 سال کی میعاد میری مکمل ہو تو میں پاکستان کو سیکیورٹی اسپیسیفک سٹیٹ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کو ایز این اکنامک اسپیسیفک سٹیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک ایسا سٹیٹ جو پوری دنیا کے لیے اکنامک سروسز پرووائڈ کر رہا ہو، جو اکنامک بوم جو دنیا بھر میں آ رہا ہے اس میں پاکستان بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہو. یہ ان کی سوچ ہے جو یہ بہت سے لوگ کے سمجھ میں نہیں آتی. 2-3 ایسی موومنٹس ہو رہی ہیں آپ کی جماعت کے ایم کیو ایم کے ساتھ بہت سی بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پاور ڈائنامکس کی بات کی. دیکھیے، ایز لانگ ایز ہی از ہولڈنگ دس پوزیشن آف کو چیئرمین ہی ول ریمین پاورفل، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. سمجھ آ گئی. ایگریڈ. اور ہماری پارٹی کے اندر اللہ کا فضل ہے، کہیں کوئی ڈسینشن نہیں ہے. ایک خاص امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ناراض ایلیمنٹ ہے. مجھے یہ بتایا جائے وہ کون سے ناراض ایلیمنٹ. اس پہ آتے ہیں مخدوم صاحب. یہ جو آپ کی ملاقاتیں ایم کیو ایم کے ساتھ، آپ کی جماعت کی کچھ ملاقاتیں ابھی ہوئی ہیں این آر او کے وڈرال کے بعد، اور پھر کہتے ہیں لندن میں بھی اگلی ملاقاتیں ہوں گی، ان کی کیا سگنیفیکنس؟ کوئی آفیشیل ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہمارا ان کے ساتھ، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی ان کے ساتھ تعلقات اس طریقے سے ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور اس طریقے کی ایک غیر روایتی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. ہمارے پارٹی میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا تھا ہونی چاہیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں، اور یہ شروع سے میرا موقع اپنی پارٹی میں بھی رہا ہے اور پبلکلی بھی، کہ جس پارٹی کو اگر عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، پارلیمنٹ کے اندر وہ آئے ہیں، وہ ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے ممبران تشریف رکھتے ہیں، تو ہم ان کی اس حیثیت کو، کوئی شخص بھی چاہے کہ میں تسلیم نہیں کرنا چاہتا، تو وہ جمہوریت کے اصولوں کی نفی کر رہا ہوگا. اس سٹیج پہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور ڈیمانڈز کیا ہیں؟ این آر او کے وڈرا کے بعد زرداری صاحب نے این آر او کو وڈرا کر لیا. بالکل توقع یہی کرتے ہیں. ہم تو سب سے کہا تھا، ہم نے جس دن واک آؤٹ کیا تو ہم نے ایم کیو ایم سے بھی اپیل کی تھی، مسلم لیگ کاف سے بھی اپیل کی تھی، ہم نے باقی پارٹیوں سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ باہر جائیں. ہماری توقع ان سے یہی ہے کہ یہ جو این آر او ہے یہ اس طریقے کا کالا قانون ہے جس کے بعد لوگوں کا اعتماد اس پارلیمنٹ سے اٹھ جائے گا. اور جو فرما رہی ہیں وہ تو ہو گیا، جو آپ سے نہیں، ابھی تک دیکھیں جو فوزیہ وہاب صاحبہ فرما رہی ہیں، جو ان کے اس وقت ایجنڈا ہے، اکنامک ایجنڈا ہے، ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، وہ بھی اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ اگر وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہوں. اگر احتساب کا نظام ہی نہیں ہو، مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں یہ مزید لوگوں کو پتا ہو یہ جتنی کرپشن کر لے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جاوید ہاشمی کو، تو کیسے اعتماد کریں گے وہ؟ کیسے اعتماد کریں گے میرے اوپر؟ ہم سب سے پہلے عوام کے سامنے کوئی نئی بات کریں نا. ہمیں جواب تو پرانی ایک نئی بات پوچھتا ہوں، جب تک ایک آخری نئی بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بھی ایک افواہ ہے کہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اب ایک کوئلیشن، براڈ بیس کوئلیشن حکومت کے منصوبے، یعنی ایک پروپوزل پہ بھی غور کر رہی ہے، جس میں آلریڈی آپ کے حلیفوں کے ساتھ ایم کیو ایم سے بھی بات ہوئی ہے، جے یو آئی ایف سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس میں کنسنٹ کیا کیا کہ ایک مخلوط حکومت ہو سکتی ہے، ایک نیشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے. نیشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے.
اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. اگر ایسی صورتحال بن سکتی ہے تو فبیہا، لیکن ایز آف ناؤ آج کی تاریخ میں، اور ابھی کیا بج رہا ہے، جو بھی بج رہا ہے، ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اچھا سینیٹر صاحب، لاسٹ کوسچن ٹو یو. آپ نے اس پروگرام کے شروع میں آؤٹ سیٹ میں یہ کہا کہ جس قسم کی پولیٹیکل یا لیگل چیلنجز ہیں زرداری صاحب کے لیے، اور وہ ذہین آدمی ہیں، تو کوئی انہیں تبدیلی کرنی پڑے گی. جس طرح سے ہماری ڈسکشن ایوالو ہوئی ہے اس میں لگتا ہی ہے کہ ان کو غالباً کوئی بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو سم اپ کرتے ہوئے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ تبدیلی ہوگی؟ اجازت ہو تو کہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب سے آپ ضرور یہ تقاضا کریں کہ وہ اپنی پارٹی کو کہیں کہ یہ جو پارلیمانی نظام کو درست کرنے کی ترمیم ہے، یہ جلد سے جلد لانے کے لیے دباؤ ڈالیں. اگر وہ ایسا کر سکیں تو باقی این آر او وغیرہ کو جو دباؤ ڈالا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر نتیجہ نکلے گا. یہ رہی بات کہ وہ تبدیلی کو تیار نہیں ہوتے، یہ افسوسناک بات ہے. اور ہماری عزیزہ جو ہیں فوزیہ وہاب، جن کو میں ہمیشہ بڑی اس لحاظ سے قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ بڑی مختصر بات کرتی ہیں، بہت زیادہ تنازع میں نہیں پڑتی، میں ان سے کہوں گا روایت شکن ہونا ضروری، اچھا لفظ لگتا ہے بت شکن کے مقابلے میں، لیکن روایت کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور روایت بہتر روایت سے تبدیل کی جاتی ہے. اگر کوئی بہتر روایت وہ لے کر آئیں اس روایت کے مقابلے میں جس کا ابھی تک ذکر ہوا ہے، تو فبیہا، اس کو سب قبول کریں گے. لیکن اگر اس سے بہتر نہیں ملتی تو پھر پرانی روایت پر چلنا مناسب ہوتا ہے. بٹ سینیٹر صاحب، ویری کوئکلی، آپ کا 50 سال کا پاکستانی سیاست کا تجربہ ہے. اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس کے اگلے چند ہفتوں میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ گڈ گورننس جس کی ہماری خواہش ہے وہ ہماری میسر نہیں آئے گی. اور میں آپ سے یہ بتاؤں، میرا خلاصہ جو اب تک تاریخ کے مطالعے کا ہے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے اس وقت آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کہ اگر ملک میں ہم اپنے عوام کو گڈ گورننس، اچھی حکومت نہ دے سکے اور انہی جھگڑوں میں پڑے رہے جس سے ہم بہت عرصے سے چل رہے ہیں، آپ بھی بلا لیتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، ہمارے تنازعات آپ سنتے ہیں، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر جمہوریت قابل قدر نہیں ہوگی، لوگوں میں جمہوریت کا احترام نہیں ہوگا، سیاسی جماعتوں کا احترام نہیں ہوگا، نتیجہ اس کا پھر مناسب نہیں رہے گا. اچھا، تھینک یو سینیٹر. ویری کوئکلی، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بالکل آخری اس میں کہوں گے، آپ بھی بول لیجیے گا. گڈ گورننس جو ہوتی ہے وہ از اے بائی پروڈکٹ آف اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی. جن معاشروں میں، جن ملکوں کی سیاست میں استحکام ہوتا ہے اور تسلسل ہوتا ہے، وہاں گڈ گورننس آپ کو پھر نظر آتی ہے، وہاں ڈیلیورنس بہتر ہوتی ہے. لیکن جہاں کموشن ہو، جہاں پر چیزیں سیٹل نہیں ہونے دے رہے ہوں، جہاں پر بہت سارے ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹرز ہو رہے ہوں، وہاں پر گڈ گورننس قائم کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں، میں شاہ صاحب سے بھی یہ عرض کروں گا کہ ہم تو وہ کانٹے ابھی تک چن رہے ہیں جنہوں نے پارلیمانی نظام کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں بدل دیا. اگر وہ مجھے فرما رہے ہیں، مجھے تو بڑے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے. بلکہ یہ پرویز مشرف والی 70ویں ترمیم اگر نہ ہوتی تو آج پارلیمانی نظام ہوتا اور ڈکٹیٹرشپ نہ ہوتی، صدارتی نظام بھی نہ ہوتا. جو حل انہوں نے آج جس تک پہنچے ہیں، اسی کے لیے ہم استدعا کرتے رہیں کہ خدا کے لیے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے اس کو پارلیمنٹری میں پرویز مشرف کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ یہ تباہی کا راستہ ہے. مختوم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. فوزیہ، آپ کا بھی، اور سینیٹر صاحب ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں چیزیں بڑی بلیک اینڈ وائٹ اور کلیئر ہوتی ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ چیزیں بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہیں اور بڑی کلیئر ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پہ جس طرح سے میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اخبارات اور ٹیلی ویژن کی شکل میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پریشر اتنا بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کوئی تبدیلیاں پیدا کریں گے. اس ڈسکشن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے کارڈز ختم نہیں ہوئے. اس حقیقت سے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو چیئرپرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور یہ کوئی غیر کانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے، روایت کی ضرور خلاف ورزی ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی سچویشن ابھی بھی اسٹرانگ لگتی ہے، اور لگ یہ رہا ہے، مجھے حقیقت کا تو نہیں کسی کو پتا، لگ یہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری شاید اس کرائسس سے بھی ایمرج مجھے کرتے نظر آتے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے ساتھ دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.